الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الذي جعل حبيبه خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیں جی. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے. اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش بخت ہیں آپ لوگ اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ، جنہیں رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ پھر اپنے پاک طیب بابرکت مہینے میں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک نصیب فرمایا ہے، اور آپ کو توفیق عنایت فرمائی ہے کہ آپ اس کے گھر میں آئیں اور اس کے آگے اپنی جبینوں کو جگائیں. ویسے تو جمعے پر میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ عام دنوں کی نسبت رمضان مبارک کے دنوں میں اور پھر جو دنوں کا سردار ہے اس دن آپ عبادت جب کریں تو آپ کو ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے.
اگر آپ فرض پڑھیں تو عام دنوں کے 70 فرضوں سے زیادہ ثواب ہے رمضان المبارک میں، اور اگر آپ نوافل ادا کریں تو عام دنوں کے فرضوں کے برابر اللہ وحدہ لا شریک ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھا اس کی رضا کی خاطر، ہم بھوک سے، پیاس سے، چغل خوری سے، ڈاکہ زنی سے، یہ میرا حسن ظن ہے، بچے رہے، اور پھر رات کو اس اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز تراویح میں قرآن پاک کا سننا، یہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا مالک یہ ہر چیز کو چھوڑ کر مجھے اپنا کر اس نے رکھا تھا، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، اس لیے اس کی بخشش فرما دے۔ قرآن کہے گا مالک دن بھر روزہ رکھ کر تیری رضا کی خاطر یہ رات کو تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا، تو مالک میں اس کی سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں کہ یہ دن بھر مزدوری کرتا، روزہ رکھتا اور رات کو کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا، تو میں شفاعت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی اور روزے کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ ہم نے جو روزے کا مفہوم سمجھ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ صبح روزہ رکھا پھر ہم سو گئے، پھر انشاءاللہ ہماری آنکھ جا کر شام کو کھلے گی تو دیکھا جائے گا کتنی نمازیں بیچ میں گئی ہیں۔ تراویح کے لیے گھر سے آئے اور پھر خبر نہیں ہے کہ مسجد میں ہیں بھی یا نہیں، تو بس وقت پر جا کر گھر میں السلام علیکم کہا تو والدین بھی خوش ہوتے ہیں بچہ تراویح پڑھ کے آیا ہے۔ جس نے اگر تراویح نہیں نہ پڑھی اور دن بھر سو کر گزارا تو یہ روزے کا حسن نہیں ہے۔ روزے کا اگر حسن آپ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھیں، باقی سارے معاملات زندگی کریں، اور رات کو جب تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں نا تو بندے کو مزہ آتا ہے کہ میں نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہے۔ یہ المیہ میں اسے کہوں گا کہ پہلے دن جب عین بالکل رمضان سٹارٹ ہونے لگا تھا تو عصر مغرب پر ہماری مسجد اینڈ تک چلی گئی، اور پھر نماز تراویح میں دیکھا تو خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں کی زینت بن چکے ہیں سال کے بعد۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ابھی تو 5-6 دن گزرے تو ہماری صفوں کی تعداد میں اضافے کے بجائے کمی آتے آتے آخری جو ہماری تراویح ہوتی ہے تقریباً 2.5 صف یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ شروع یہاں سے 5-6-8 صفیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم 2.5 پر آ کر بریک لگا دیتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت زیادہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اس ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر قرآن سنتا ہوں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے تو میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں اس کو آگے امپروو کرتا جاؤں۔ لیکن اس کے برعکس ہم مسلمان چلتے ہیں کہ جوں جوں ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جوں جوں اللہ وحدہ لا شریک نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے تھکاوٹ، سستی، کاہلی اتنی آ چکی ہے کہ اب انہیں تراویح پڑھنے میں بھی مسئلہ درپیش آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے اور ایک بہت ہی ضروری عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے جو اشکال ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3 سے 4 چیزیں میں نے بیان کرنی ہیں، میں کوشش بھی کروں گا کہ اس وقت میں ہی میں بیان کر دوں۔ اکثر یہ رمضان مبارک آتا ہے، میں نے کبھی بھی، چونکہ یہ ایک علمی ٹاپک ہے، یہ اختلافی ٹاپک نہیں ہے، میں نے اس پر بات نہیں کی، لیکن سوالات اتنے زیادہ تھے کہ میں نے کہا کہ اس پر میں ضرور بیان کروں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 8 پڑھنے والے 8 تراویح پڑھتے تھے، 20 والے 20 پڑھ لیتے تھے، لیکن اب معاملہ اس سے بھی برعکس ہو چکا ہے کہ جو 20 کے قائل ہیں نا وہ بھی 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پہلے فرقہ واریت اتنی عروج پر ہو چکی تھی کہ جناب یہ فلاں کی مسجد ہے، یہاں پر نماز نہیں پڑھنی، یہ فلاں کی ہے، ہم ادھر کے پکے نمازی ہیں، لیکن اے سی نے آ کر یہ فرق بھی دور کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی کون سی مسجد ہے، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایئر کنڈیشن مسجد کون سی ہے، بس اس میں جا کر ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، اب بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں اور توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ سے سوال ہوتا ہے کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا عبادات کا؟ آپ نے فرمایا قالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 مہینوں میں علی 11 رکعتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور ان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں 11 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ 11 رکعتیں، 8 ان میں نوافل اور 3 ان میں وتر، یہ 11 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری نے قیام اللیل کا جب باب باندھا، یہ توجہ سے سنیے گا، قیام اللیل کا جب باب باندھا تو اس میں اس حدیث پاک کو لے کے آئے۔ امام بخاری کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کو جب کبھی ایک لفظ کی بھی نسبت اس باب کے ساتھ میسر آ جائے تو آپ اس حدیث پاک کو اس باب کے نیچے لکھتے ہیں۔ باب کا نام ہے قیام اللیل، رات کی عبادات کا ذکر۔ اب جتنے بھی لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں، 8 تراویح کے قائل ہیں، وہ آ کر یہ والی حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے 8 پڑھی اور 3 وتر ادا کیے، تو لہٰذا ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ امام بخاری نے اس باب کو قیام اللیل کے ضمن میں لکھا ہے، چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ بخاری شریف، امام بخاری کا اسلوب یہ ہے، ان کا فہم یہ ہے کہ وہ ایک لفظ بھی مل جاتا ہے رات کی عبادات کے حوالے سے تو وہ لکھ دیتے ہیں، ورنہ اس حدیث پاک کا تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کا تراویح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تراویح کی اصطلاح ہماری ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ قیام اللیل کے حوالے سے آپ اس حدیث پاک کو لے کے آئیں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ رات کے معمول رمضان میں کیا ہیں، تو سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا کہ رمضان میں بھی اور رمضان سے علیحدہ 11 مہینوں میں بھی، ولا فی غیرہا، اس کے علاوہ بھی حضور 11 رکعتیں پڑھتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، چونکہ آپ نے رمضان بھی اور باقی 11 مہینوں میں بھی 11 رکعتیں ادا کرنی ہوتی تھی، اس لیے اس بات کا تعلق تراویح سے ہے ہی نہیں کہ تراویح 8 ہے۔ جو لوگ 8 پڑھتے ہیں، اگر وہ دوسرے لوگوں پر اس بات کا ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ 20 کہاں سے ثابت ہیں، تو بڑا چھوٹا سا ان سے سوال آپ کریں کہ 8 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اس حدیث کے بقول، جی پڑھی ہیں۔ اچھا، کیا لگاتار پڑھی ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، لگاتار تو نہیں پڑھی، 3 دن حضور نے پڑھی ہیں، اگر وہ اس کو تراویح کہتے ہیں، 3 دن پڑھی ہیں۔ اچھا، جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں یا علیحدہ؟ وہ کہیں گے انہوں نے تو علیحدہ پڑھی ہیں، تو آپ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 8 تراویح ہیں، آپ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار پڑھی ہیں؟ نہیں۔ آپ لگاتار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پورا مہینہ پڑھی ہیں؟ نہیں۔ آپ پورا مہینہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑا سادہ سا ان کے لیے ایک جواب ہے جسے لاجیکل آنسر کہا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے امام بخاری کے حوالے سے، اب میں امام مسلم کے حوالے سے اس حدیث پاک پر جا رہا ہوں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث پاک کو تہجد کے باب میں ذکر کیا ہے۔ کس باب میں ذکر کیا ہے؟ آپ بولیں تو صحیح، تہجد کے باب میں۔ آپ نے یہی حدیث پاک تہجد میں لائی ہے۔ امام مسلم کا جو اسلوب ہے یہ یاد رکھیں، یہ بخاری شریف سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ویسے تو مقام جو ہے امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کو ہے، صحیح بخاری شریف کو، لیکن جو فہم اور اسلوب ہے امام مسلم کا یہ زیادہ سخت ہے، آپ کی شرائط زیادہ سخت ہیں۔ امام بخاری نے ایک حدیث کو 10 دفعہ بھی تواتر کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن امام مسلم نے ایک دفعہ حدیث لائے اور جس باب کے تحت حدیث آتی ہے آپ نے لکھی ہے۔ امام مسلم نے تراویح کے باب میں اس حدیث کو نقل ہی نہیں کیا، امام مسلم نے اس کو تہجد کے باب میں نقل کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں بھی اور 11 مہینوں میں بھی معمول تھا، وہ تہجد کے نوافل تھے، 8 تہجد کے نوافل تھے اور 3 وتر ادا کیا کرتے تھے، اور وہ انفرادی طور پہ ادا کیا کرتے تھے۔ اب امام بخاری کی طرف پھر میں چلتا ہوں۔ امام بخاری نے پھر اس حدیث پاک کو تہجد کے باب میں بھی نقل کیا، تو گویا پتہ یہ چلا امام بخاری بھی بیسیکلی اسی کے قائل ہیں کہ یہ جو 11 رکعتیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پڑھا کرتے تھے، ساتھ 3 نوافل پڑھتے تھے۔ امام مسلم نے بھی فرمایا کہ میں 8 حضور تہجد کے اور 3 وتر ادا کیا کرتے تھے۔ وتر چونکہ واجب نماز ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ دونوں ائمہ کرام نے اس حدیث پاک کو تہجد کے باب میں کے نیچے نقل کر کے یہ ایک جو وہم تھا، گمان تھا، اس کو دور کر دیا ہے کہ یار اسے تراویح نہ سمجھو، یہ تو انفرادی نماز تھی، یہ تو تہجد کے نوافل تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا رولا پھر 20 کا رہ جاتا ہے کہ پھر 20 آئیں ذرا حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنف ابن شیبہ کی حدیث نمبر 7774 ہے، اس حدیث پاک کے راوی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس امت کا سب سے بڑا عالم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سے پاک لائے، آپ نے فرمایا اس کتاب میں 7774 نمبر حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے ثابت 4 بھی ہیں، 8 بھی ہیں، اور پھر امام ترمذی کے نزدیک 36 رکعتیں بھی ہیں، امام ترمذی کے نزدیک 36 رکعتیں بھی ہیں، اور ہر 4 رکعتوں کے بعد، یہ جو تراویح ہے اس کا معنی یہ ہے ترویحہ کرنا۔ 4 رکعتوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کو بیٹھنے کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اگر 8 رکعتیں ہوں نا 8، تو پھر ہم تراویح کا لفظ جمع کا کیوں استعمال کریں؟ ہم وہاں پر تثنیہ لے کے آئیں گے نا کہ ترویحتین، کہ یہاں پر 2 دفعہ ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں تراویح، ہم جمع استعمال کرتے ہیں کہ 20 تراویحوں میں ہم زیادہ دفعہ بیٹھتے ہیں، 2 دفعہ نہیں بیٹھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کو لائیں کہ آپ 20 پڑھتے۔ اب اس سے آگے ذرا چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ کیا فرمایا؟ اونچی آواز سے بولیں، کیا فرمایا؟ میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا 4 بندے اس کونے میں کھڑے ہیں، 5 ادھر ہیں، 6 ادھر ہیں، ٹولیوں کی صورت میں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ میں تم لوگوں کو جمع نہ کر دوں؟ آپ نے ان سب کو جمع کیا ایک امام کے پیچھے۔ اب فرمایا کہ تم ایک امام کے پیچھے 20 رکعتیں پورے رمضان المبارک میں ادا کرو۔ یہ کس نے کیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے۔ آج کل کے دور کے کسی مسلک کی طرف سے یا کسی فقیہ کی طرف سے، محدث کی طرف سے یا مفسر کی طرف سے نہیں تھا،
یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلالی جلیل القدر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے اس دور کے مفتی اعظم کا فتویٰ تھا کہ لوگوں ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح ادا کرو۔ اب جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے برعکس چلتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو دیکھے کہ میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ صحابہ نے 20 پڑھی ہیں، تم 8 کہاں سے لے کے آئے ہو؟ 8 تراویح کا ذکر نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث پاک سے ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے۔ 3 دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پھر ان میں سے ایک دن 8 بھی پڑھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ عمل حضرت عائشہ کہتی ہیں پورے 11 مہینوں کا تھا، اس میں تو تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے نا کہ میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، اب تم 20 پڑھو۔ جتنے بھی صحابہ آئے، جتنے بھی تابعین آئے، جتنے بھی اولیاء کرام آئے، امت کے بڑے بڑے فقہاء آئے، انہوں نے آ کر 20 رکعتیں ادا کی۔ مکہ پاک کی مثال دیتے ہو وہاں پر بھی 20 ہے، مدینہ پاک کی مثال دیتے ہو وہاں پر بھی 20 تراویح ادا کی جاتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک ٹولہ ہے جس نے 8 تراویح شروع کر رکھی ہیں، لیکن اچھا جو 8 پڑھتے ہیں انہیں ہم غلط نہیں کہتے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے 4 بھی ثابت ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں ہم غلط نہیں کہہ رہے، لیکن صحابہ کے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری بحث بیان کر لینے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ ہم نے وہ 20 8 16 والا چکر ہی نہیں ہے۔ پہلے روزے 20، تھک گئے 16، تھک گئے 12، کرتے کرتے 8، پھر 4 پہ بھی آ جائیں گے، تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے، ایمان شاید زیادہ عروج پہ چلا گیا ہے، چونکہ رمضان کے روزے رکھیں اور روزہ جو آپ کو کمزوری پیدا کر دیتا ہے، اس لیے وہ 8 اور 20 والا چکر ہی آپ نے ختم کر دیا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تراویح کو تو وہ سنت مؤکدہ کا انکار یہ گناہ ہے، وہ یہ گناہ نہ کرے، مہربانی فرما کر اس کو ادا کرے تاکہ اللہ رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں ہر سجدے کے بدلے بے شمار ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کیا مصنف ابن شیبہ کی، کوئی شبہ اور کوئی ازالہ باقی نہ رہے، اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ خبر واحد کی تعریف یہ ہے کہ اسے 1 سے لے کر 3 راوی اسے روایت کر رہے ہوں۔ خبر واحد 1 راوی سے لے کر 3، 10 15 راوی نہیں، 1 سے لے کر 3 راوی اسے روایت کر رہے ہوں، اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے خبر واحد سے ہمیشہ استدلال کیا ہے، خبر واحد سے صحابہ کرام نے استدلال کیا ہے، اور جب صحابی خبر واحد سے استدلال کرے تو 1400 سال بعد آنے والے ہم لوگوں کی جرت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو ہم چیلنج کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ، اب یہ وہ ختم ہو چکا ہے، جس کو سمجھنا ہے یہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہمارے چینل پر موجود ہے، وہ بالکل وہاں سے لے سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، حائضہ عورت کے، یہ چھوٹے مسائل ہیں، یہ جو ہر گھر میں یہ پوچھے جاتے ہیں مجھ سے بھی۔ حائضہ عورت اس کے بارے میں ہے روزے کے حوالے سے، تو یاد رکھیں کہ ایسی عورت جسے حیض شروع ہو چکا ہے اور رمضان شریف آ چکا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، جتنے دن اسے حیض آتا ہے اتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر اس نے صبح روزہ رکھا اور دن میں حیض آ گیا تو وہ روزہ افطار کرے گی، کھائے گی پیے گی، سب کے سامنے نہیں، وہ اکیلی تنہائی میں کھائے گی پیے گی۔ اور پھر حائضہ عورت اگر مطلب اس کے دن پورے ہو چکے ہیں 5 دن یا 7 دن، تو اس صورت میں اگر دن روزہ تھا یعنی رمضان کا مہینہ تھا اور وہ حیض سے تھی، 12 بجے دن 12 بجے وہ پاکیزگی اختیار کر لیتی ہے، غسل کر لیتی ہے۔ اب چونکہ ٹائم پڑا ہے نا افطاری کو، پھر وہ کوئی چیز کھائے گی بھی نہیں، پیے گی بھی نہیں۔ اگر کھا لیتی ہے پی لیتی ہے حرج نہیں ہے، لیکن فقہاء نے منع فرمایا ہے کہ روزے کے ادب میں، چونکہ وہ پاکیزہ ہو چکی ہے، 12 سے لے کر شام افطاری تک وہ کوئی چیز بھی کھائے گی نہیں، یہ رمضان شریف کا ادب ہوگا۔ حائضہ عورت
کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ تو وہ یاد رکھے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، ذکر بھی کر سکتی ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حائضہ عورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ قرآن کا ایک الگ مقام ہے، ذکر و اذکار کرنا اس کا ایک الگ ہے کہ یہ کر سکتی ہے، لیکن ایک معلمہ ہے، کسی ادارے میں تعلیم دیتی ہے، اور پھر ایک طالبہ ہے جو کسی ادارے میں پڑھتی ہے، اب اس نے اسباق پڑھنے اور پھر اس میں وہ آیات بھی پڑھے گی، جتنی بھی کتابیں دینی کتب ان میں پڑھے گی، تو اس کے بارے میں حکم ہے حائضہ عورت قرآن پاک کی پوری آیت کو تلاوت نہیں کر سکتی، یہ ہجے کرے گی۔ جیسے ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر معلمہ ہے، کوئی استانی ہے کسی ادارے میں، وہ اگر پڑھائے گی تو وہ اس طرح پڑھائے گی الحمدو، سانس توڑے گی، للہ سانس توڑے گی، ربل پھر سانس توڑے گی، عالمین پھر سانس توڑے گی، ہجے کر کے حائضہ عورت پڑھے گی۔ یہ مسئلہ ضروری تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو احتلام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آپ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس صورت میں روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جب یہ بیدار ہو نیند سے، اسے چاہیے کہ وہ بڑی جلدی سے جا کر غسل کرے اور پاکیزہ ہو جائے، تاکہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں جو ہیں یہ ناپاکی کی حالت میں نہ گزریں، یہ پاکی کی حالت میں گزریں۔ آپ لوگوں نے تو مجھ سے سوال پوچھنے نہیں ہیں، میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو میں خود ہی بتاتا چلوں، سارے سوالات انشاءاللہ دور کروں گا، پورے مولوی تو نہیں میں آپ کو بنا سکتا، لیکن رمضان میں کچھ مسائل آپ کو میں ضرور بتا دوں۔ اب ایک مسئلہ چونکہ لمبا ہے اور ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، اس کی صرف ایک روایت میں پیش کروں گا، اس کے بعد میں اگلے جمعے اس مسئلے پہ آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرعی عذر کے بغیر، شرعی عذر کے بغیر کسی نے روزہ نہ رکھا، یہ اتنا بڑا گناہ گار ہوگا کہ پوری زندگی یہ روزے رکھتا رہے نا، اس کے وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جو اس نے روزہ چھوڑا ہے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن عذر کے بغیر اس نے چھوڑا ہے، رکھا ہی نہیں ہے، اس میں اس کو حکم یہ قضا ضرور کرے اور پوری زندگی توبہ استغفار کرتا رہے کہ مالک مجھ سے اہم ترین فریضہ رہ گیا ہے، یعنی اس کا کفارہ فقہا نے لکھا ہے ہی نہیں، وہ جو 60 مسکین اور جناب 60 روزے وہ اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا ہے ایک روزہ، لیکن توبہ استغفار پورا مہینہ ہے۔ ساتھ بتایا کہ گناہ اتنا بڑا یہ کر چکا ہے کہ اب اپنی پوری زندگی بس توبہ ہی کرتا رہے، ہمارا ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی، یہ تو صبح کا تھا نا جس نے رکھا ہی نہیں، اگر دن میں کوئی روزہ توڑ دیتا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا اور اس شخص نے روزہ توڑا ہے، تو اس کے بارے میں کفارہ ہے کہ وہ 60 دن کے روزے رکھے ایک روزے کے برابر۔ ایک روزہ چھوڑا ہے تو پھر 60 رکھے۔ یار جسے ایک روزہ نہیں پورا کر سکتا 15 گھنٹے کا، وہ 60 روزے رکھے گا؟ وہ پوری زندگی بھی توبہ استغفار ہی کرے، اسے عادت ہی نہیں ہے نا روزے رکھنے کی، نہ تراویح پڑھنے کی، یہ تو عادت ہوتی ہے۔ یہ تو جب اس کی فضیلتیں پتہ ہوں تو بندہ پھر آ کر خوشی خوشی ادا کرتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، چاند ابھی نظر نہیں آتا پھر روزے سٹارٹ ہونے لیں۔ سنیا جی آج اس دفعہ روزہ 17 گھنٹے نہ ہے، یار آپ نے رکھنے نا روزے تو 17 کا ہو یا 18 کا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب بدر کے میدان میں تھے تو تپتی دھوپ سامنے ہوا کرتی تھی اور کھانے کے لیے صرف کھجور میسر ہوتی تھی، تو صحابہ کرام اس وقت بھی روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے، اور بھوک انہیں جب تڑپایا کرتی تھی تو صحابہ آ کر کہتے آقا ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں، اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم ایک پتھر باندھے ہو، مجھ محمد عربی کو دیکھو میں 2 پتھر باندھ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو۔ چلیں 3 منٹ ہے، میں پھر حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احل لکم قرآن پاک کی آیت ہے احل لکم
لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی حالت میں تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں رات کو تم پر حلال کر دی گئی ہیں، تمہاری بیویاں تم پر رمضان المبارک میں رات کو حلال کر دی گئی ہیں۔ اب روزہ توڑنے میں ایک تو جان پوچھ کر ہے، ایک شرعی عذر ہے، اور ایک یہ جمع کر دینا۔ کوئی بندہ دن میں جان پوچھ کر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے، جمع کرتا ہے، اب اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، اب اس کے بارے میں کفارہ ہے۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آیا کملی والے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور میں نے دن میں روزہ تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی غلام ہے؟ اب یا اس حدیث پاک سے اختیار نبی بھی دیکھیں، کہتے ہیں نبی پاک کو کوئی اختیار نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اختیار کیا نہیں ہے، حدیث پاک سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا کوئی غلام ہے؟ نہیں یا رسول اللہ غلام کوئی نہیں ہے، بڑا غریب ہوں۔ حضور نے اچھا، فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے گا؟ نہیں یا رسول اللہ خود بڑی مشکل سے کھاتا ہوں، 60 کو کدھر سے کھلاؤں گا؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا ایسے ہے 2 مہینے کے روزے رکھ لیں۔ یا رسول اللہ ایک میں صبر نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوئی، 60 میں کیسے برداشت ہوگا؟ حضور نے فرمایا اچھا پھر بیٹھ جا، پاس بیٹھ گیا، اتنے میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کر، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لے، اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ سب میں خیرات بانٹ لے، غریبوں میں خیرات تقسیم۔ کہنے لگا حضور میرے سے بڑا بھی کوئی غریب ہے؟ میرے سے بڑا بھی کوئی غریب ہے؟ وہ مختار کل تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا اور یار ایسے ہے، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، خود اسے بیٹھ کے کھا لے۔ اب اس کا کفارہ حضور نے خود بتایا کہ اگر جو جان پوچھ کر جمع کرے گا یا روزہ توڑے گا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، نہیں کر سکتا تو 60 دن کے روزے رکھے گا اور توبہ استغفار الگ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔